اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم بزم کہکشاں کے ساتھ۔ بزم کہکشاں کی آج کی نشست میں زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ظفر احمد زیائی صاحب۔ مفتی صاحب، جسمانی عبادات میں نماز، روزہ، حج اور جہاد آتا ہے، جبکہ دین میں جو مال کی عبادت ہے اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیے گا کہ زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، جس طرح دیگر عبادات کا آپ نے ذکر کیا، بدنی عبادات، اسی طرح مالی عبادت میں سے زکوٰۃ ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس طرح اس کی اہمیت کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو نماز کے ساتھ تقریباً قرآن مجید میں 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے 5 ستون ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا، یہ 5 جو ہیں اسلام کے بنیادی ارکان میں ہیں، اور زکوٰۃ بھی انہی میں سے ایک رکن ہے اسلام کا۔ تو جب کسی بھی عمارت میں سے ایک کا ستون نکال لیا جائے تو وہ عمارت برقرار نہیں رہتی، تو اسلام کی عمارت جو ان 5 ستونوں پر قائم ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہیں اور اچھی طرح نماز نہ پڑھیں، اچھی طرح زکوٰۃ نہ دیں، تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں، میں ان کے ساتھ جہاد کروں، مفہوم حدیث ہے۔ اور جس وقت یعنی لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اچھی طرح نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں، تو انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، سوائے اس کے کہ جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی حد جو ہے وہ لازم کی گئی ہو تو اس کا عمل میں لایا جائے۔ مثلا کسی جرم کی وجہ سے کسی پہ کوئی حد لگتی ہے تو وہ شریعت میں اس کے علاوہ یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، نماز قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، تو اس پر جو ہے وہ کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، وہاں پر لوگوں کو بتانا کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور مالداروں سے لے کر فقراء کو دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال مبارک ہوا تو آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت جو ہے کچھ قبائل عرب جو تھے وہ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا اعلان فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے ابو بکر، آپ ان کے ساتھ کیسے معاملہ کریں گے؟ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس نے اپنی جان اور اپنا مال بھی محفوظ کر لیا، تو آپ ان کے ساتھ کیسے جہاد کریں گے؟ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ یہ جو ہے وہ رسی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دیا کرتے تھے، اگر وہ بھی روکیں گے زکوٰۃ میں دینے سے تو میں پھر بھی ان کے ساتھ جہاد کروں گا، کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، یعنی اسلام کے لیے کشادہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ منکرین زکوٰۃ جو ہیں ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق سے جہاد کرنا، یہ جو ہے زکوٰۃ کا انکار کرنا جو ہے یہ کفر کہلاتا ہے۔ جزاک اللہ، یہ آپ نے زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے ہمیں بتا دیا، جو آپ کی باتوں سے ہمیں نچوڑ ملا کہ مال صاحب استطاعت لوگوں کے پاس جو جمع ہوتا ہے اس کو غریبوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ شریعت ہماری ہر راہ میں رہنمائی کرتی ہے، تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، جو زکوٰۃ کا ایک مقدار تعین کی گئی ہے، اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ ہر مسلمان عاقل بالغ آزاد مرد و عورت پر ان شرائط کے ساتھ فرض ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا، پھر نصاب نامی ہو، پھر نصاب وہ نصاب جو ہے وہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، پھر وہ نصاب جو ہے اس کے قبضے میں بھی ہو، تو پھر وہ نصاب جو ہے وہ دین سے فارغ ہو اور اس نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ کتنے نصاب کا مالک ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ سونا صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، یا چاندی ہے تو وہ 52.5 تولہ، یا اتنی مالیت کا روپیہ پیسہ ہے، یا اتنی مالیت کا سامان تجارت ہے اس کے پاس، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے، تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ وہ فارسی نصاب کا نامی ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ مال جو ہے بڑھنے والا ہو، چاہے وہ حقیقتاً بڑھنے والا ہو یا حکماً بڑھنے والا، جیسے مال تجارت ہے تو وہ بڑھنے والا ہے، اسی طرح جانور ان کو جنگل میں چھوڑ دیا تو وہ بھی بڑھنے والے، اسی طرح سونا چاندی جو ہے یہ جو ہے یہ بھی پیدائشی طور پر اسے نامی مال کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ پھر حاجت اصلیہ سے زائد سامان، کہ حاجت اصلیہ جو ضروریات زندگی سے زائد سامان ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس ایک سواری ہے، چاہے وہ گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے، یہ اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ گھر اس کے رہنے کا، اجرا پہننے کے کپڑے ہیں، یہ اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح طالب علم ہے یا کوئی عالم دین ہے تو اس کے پاس جو دینی کتابیں ہیں وہ اس کی حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہیں۔ تو یعنی جس کے علاوہ اس سے کوئی چارہ نہ ہو تو وہ ساری اس کی حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہے۔ آج کے جدید دور کے لحاظ سے دیکھ لیں تو موبائل فون ہے، چاہے جتنا بھی مہنگا فون ہو لیکن وہ اس سے یوز کرتا ہے، فون وغیرہ کرتا ہے، سنتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر ہے جو اس پہ وہ کام کرتا ہے، یہ اس کی حاجت کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو یعنی چیزیں جن کی حاجت نہیں ہوتی، کہ مثلا کرائے پہ مکان یہ ہیں، اسی طرح تجارت دیگر چیزیں ہیں، یا ایک کسی کے پاس جو ہے ایک گاڑی کے علاوہ جی ہاں، تو وہ جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد کہلاتے ہیں۔ یہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی اس پر کسی کا اتنا قرض ہو کہ وہ قرض چکانے کے بعد اس کا مال دیکھیں گے اس کے پاس کتنا مال بچا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال بچا ہے کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ لیکن اگر مال اس کے پاس ہے لیکن اس پر کسی کا قرض بھی ہے تو اب وہ اگر قرض چکاتا ہے تو اس کے پاس اتنا مال نہیں بچتا تو نصاب تک پہنچتا ہو تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مال زکوٰۃ ہے کہ 1 سال کا گزرنا۔ اب اس سال میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ اسلامی سال مراد ہے، قمری مہینے مراد ہے، یعنی یہ شمسی مہینے کے اعتبار سے یہ حرام فرمایا ہے کہ جنوری فروری کے اعتبار سے اگر کرتا ہے اس سے اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اس کا حساب جو اسلامی مہینے کے حوالے سے لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر 1 ربیع الاول کو اس کے پاس اتنا مال آیا کہ جو مال اس کے یعنی نصاب تک پہنچا زکوٰۃ۔ اب جب اگلا سال آئے گا وہی 1 ربیع الاول، وہی منٹ، وہی وقت، تو اس کے پاس اگر اتنا ہی مال موجود ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہوگا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہ ہے کہ کتنی زکوٰۃ دینا ہوگی اس بندے کو، تو اس میں یہ ہے کہ جو کل مال ہے اس کا 40واں حصہ، 40واں جو بنتا ہے وہ 2.5%، یعنی جسے ہم 2.5% کہتے ہیں۔ اگر روپے پیسے کے لحاظ چونکہ عموماً زکوٰۃ روپے پیسے کے لحاظ سے دی جاتی ہے تو اس میں آسان حساب اس کے پاس بندے کو یہ رکھنا چاہیے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، تو بہترین اس میں یہ کہا گیا کہ کسی کے پاس زیادہ رقم اس نے دینی ہے
وہ 100 روپے کے 250 روپے کے اعتبار سے جو وہ زکوٰۃ نکالے، اگرچہ وہ زیادہ بھی نکل جائے اس کے لیے صدقہ نفلی صدقہ ہو جائے گا اس کی طرف سے، لیکن یہ یقین ہو جائے گا کہ اس کی زکوٰۃ جو مکمل طور پہ ادا ہو چکی ہے۔ جزاک اللہ، یہ آپ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ صاحب استطاعت و ثروت لوگوں سے مال لے کر مستحق لوگوں تک پہنچانا تاکہ وہ اپنی زندگی کی باہم ضروریات پوری کر سکیں۔ زکوٰۃ دینے والے افراد کا تو آپ نے ذکر کیا جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو ایسی کون سی شخصیات ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس زکوٰۃ دینے کا ہمارے معاشرے پہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے، تو جسے دیں گے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ ہاشمی نہ ہو، یعنی وہ سادات میں سے نہ ہو، اور پھر ہاشمی میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت عباس اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولادیں ساری آتی ہیں کہ بنو ہاشم میں سے نہ ہو۔ ہے کوئی ہاشمی زکوٰۃ دینے والا بھی ہاشمی ہے اور لینے والا بھی ہاشمی ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان کا زکوٰۃ پھر ادا نہیں ہوگی۔ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، طلباء ہیں، اس طرح کوئی مسافر ہے، زیادہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ جو وہ بھی زکوٰۃ اس سے بھی دی جا سکتی ہے۔ کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو، لیکن اس کا مال جو نصاب تک نہ پہنچتا، یعنی وہ خود صاحب نصاب نہیں۔ عام لفظ میں یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ زکوٰۃ دے نہیں سکتا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو مسکین جو ہے وہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل کوئی بندہ ہی نہیں جس کو ہم زکوٰۃ دیں، یعنی ہم وہ مسکین ڈھونڈتے ہیں۔ مسکین وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ پھر جو ہے طالب علم ہے کہ مدرسے میں کوئی طالب علم جس نے اپنے آپ کو اسی لیے گھر سے فارغ کر رکھا ہے کہ وہ علم دین سیکھ رہا ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس میں زکوٰۃ جو ڈائریکٹ نہیں دے سکتے۔ تو اس کے علاوہ جہاں پہ چونکہ اس میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے، جس کو زکوٰۃ دیں اس کا مالک بنانا۔ پھر اپنے قرابت داروں میں اگر دیکھا جائے تو اپنی اصل اور فرع کو نہیں دے سکتے۔ اصل سے مراد یعنی ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، یعنی جن سے وہ پیدا ہوا ہے ان کو اوپر تک نہیں دے سکتا۔ آگے اپنے بیٹے، پوتے، پوتیوں کو، ایسے نواسے نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، بہنیں ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ماموں چچا ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان سب کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اس طرح میاں بیوی کہ یہ عقد نکاح کی وجہ سے جو ہے یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی جو یتیم ہے، مسکین ہے، کہ وہ بھی ان کو بھی زکوٰۃ وہ دی جا سکتی ہے۔ معاشرے پر اور خود بندے کو ذاتی طور پر بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ معاشرے میں اگر دیکھا جائے سب کو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نا، تو اس سے جو فقراء دیگر لوگ ہوتے ہیں نا، مستحق لوگ یا نچلے طبقے کے لوگ، ان کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہوتی ہے، احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر دعائیں نکلتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری مدد اور تمہارے رزق میں جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ کمزور لوگوں کی برکت سے اور ان کی دعاؤں کے سبب اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے خیال کرے کہ مال کم ہو جائے گا، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ اس کے بدلے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم اپنے معاشرے میں کمزور لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے برابر نصاب اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اسے تو وقار کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک مسلمان کے ساتھ ایک تعلق بڑھ جاتا ہے کہ حضور کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ رحمت و شفقت کے لحاظ سے یعنی سارے مسلمان ایک جسم کی مانند تھے کہ جب کسی جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو بخار اور بے خوابی کی وجہ سے سارا بدن جو بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی مسلمانوں میں اخوت و بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے، ان میں ایک احساس ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے رحم دلی اور خیر خواہی کا معاملہ پیدا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو پھر وہ ایک مسلمان کا دوسرے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، بھائی چارہ اور اخوت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔
اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پیدا ہوتا ہے اور تشکیل پاتا ہے۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر احمد زئی صاحب زکوٰۃ کے موضوع پہ ایک مفصل گفتگو فرما رہے تھے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ ہمیں اپنا وقت دیا۔ بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا، زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے، جو جہاں ملا ہے جو مانگا ملا ہے، جو چاہا ملا ہے، جو مانگا ملا ہے، دامن میں میرے بدا کیا نہیں ہے، چہرے کے مکالا مکابے یہ کہتا ہے کوئی اپنی زبان میں، یہ کہتا ہے کوئی اپنی زبان میں، محمد ہمارے بڑی شان والے کہ رتبے میں کوئی انسان نہیں ہے، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا، رکھتے ہیں جو آلے نبی سے حسن و حسین اور مولا علی سے، حسن و حسین اور مولا علی سے، مردہ ہے وہ دل سن لو اے لوگو، مردہ ہے وہ دل سن لو اے لوگو، کہ جس دل میں ان کی چاہ نہیں ہے، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان، اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام۔